آپ قرآن پڑھا رہے ہو، اسی مدرسے میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اسی قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ واہ واہ اسی قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے جو فاسق ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہی قرآن آپ کہتے ہو مولانا فلاں جگہ پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے، میاں تم نے پڑھائی اچھی دیکھی ہے۔ ایک انسان اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرایا، ہاسٹل میں رکھا، ہاسٹل میں رہنے کے بعد ایک دن پتہ چلا بیٹی نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور باپ سے کہتی ہے میں ڈاکٹر بن چکی ہوں، اپنی لائف خود جی سکتی ہوں اور میں اپنے فلاں فرینڈ سے بوائے فرینڈ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، خاندان راضی نہیں ہے، اپنے دھرم کا نہیں ہے، اپنے کاسٹ کا نہیں ہے، اپنی سوسائٹی کا نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ بیٹی کو ترقی دے رہے تھے، بیٹی کو بہترین ایجوکیشن دے رہے تھے۔ کیا ملا اس ایجوکیشن سے؟ کیا ملا اس بہترین تعلیم و ترقی سے جہاں بیٹی کی زندگی نے آپ کی عزتیں تباہ و برباد کر دیں؟ اس مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہو، میاں یہاں تو اس نے آپ کی عزت برباد کی ہے۔ مدرسے میں جانے کے بعد ٹنڈوں کے مدرسوں میں جب وہ پڑھے گا تو کیا سیکھ کر آئے گا؟ جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی ہے۔ سوچو ذرا، قرآن بھی آیا ہے، صاحب قرآن بھی آیا ہے، دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ لہذا وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہیں، وہاں تو قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن بھی آ رہا ہے اور نور بھی آ رہا ہے۔ ہم تو بتا رہے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ ہیں۔ اب ان ٹنڈوں کو نبی کا میلاد نہیں ملتا۔ ہم نے کہا نبی سے پوچھا جائے۔ صحابہ نے پوچھا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں مجھے بتائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم میں اپنے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اسی دعا کا ذکر اسی قرآن میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس تین چیزیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤی امی التی رأت حین وضعتنی خرج منها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ تین چیزیں میرے نبی نے ذکر فرمائی۔ صحابی نے پوچھا سیدنا ابو امامہ باہلی نے، یا رسول اللہ اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، نمبر ایک میں ابراہیم کی دعا ہوں، نمبر دو بشارت عیسیٰ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، نمبر تین رؤی امی التی رأت حین وضعتنی خرج منها نور اضاء لها منه قصور الشام، میں اپنی ماں کا وہ رؤیا ہوں کہ جب ان سے نور نکلا، اس نور کی چمک کا یہ عالم تھا کہ میری ماں نے مکہ میں رہ کر مصر ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ لیا۔ واہ واہ واہ، تین چیزوں کا ذکر میرے نبی نے فرمایا۔ پہلی چیز انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ علامہ بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل بڑے ہیں، حضرت اسحاق چھوٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو لے کر میرے نبی حضرت ابراہیم نے کہاں چھوڑا؟ مکہ میں چھوڑا، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ نہ پانی تھا، نہ مکان تھا، نہ آبادی تھی، نہ درخت تھا، نہ ہریالی تھی، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے۔ حضرت اسماعیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ وقت نہیں میں اتنی لمبی تفصیل میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل بڑے ہوئے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم اسماعیل کو لو اور میرے گھر کی تعمیر کرو، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، پتھر دینے والا اسماعیل ہے اور پتھر کو جوڑنے والے ابراہیم ہیں۔ پتھر جوڑا جا رہا ہے، کعبہ کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کی۔ اٹھاؤ سورۃ البقر، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یاد کرو۔ ارے یہ ٹنڈو تم بھی مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہو، تمہارے مدرسے میں بھی تفسیر جلالین ہے، اگر تمہارے پاس نہ ہو تو آؤ میں اپنے مدرسے میں دکھاتا ہوں۔ علامہ جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب لفظ اذ آئے تو اس کے بعد اذکر فعل مقدر ہوتا ہے، یعنی یاد کرو۔ یاد کرو قرآن کس پر اتر رہا ہے؟ میرے نبی پہ اتر رہا ہے۔ کب اتر رہا ہے؟
کہ آج سے 1500 سال پہلے مدینہ اور مکہ کی وادیوں میں قرآن مصطفیٰ پہ اتر رہا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے کی ہے، مگر آج نبی پر قرآن اتر رہا ہے. نبی کو رب یہ کہتا ہے اے میرے محبوب یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا تھا، یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا تھا. میں یہیں بیٹھے بیٹھے حضرت علامہ مشاہد رضا سے کہہ رہا ہوں، یاد کرو حضرت جب میں نے دامن گیرا جمعہ کی مسجد میں تقریر کیا تھا، یاد کرو حضرت جب دامن گیرا کے قریب فلاں قریے میں تقریر کر رہا تھا. حضرت کہیں گے میں کیا یاد کروں، حضرت میں تو وہاں تھا ہی نہیں، میں کیا یاد کر سکتا ہوں. مطلب یہ ہوا یاد اسے دلایا جاتا ہے جس نے پہلے اس واقعے کو دیکھا ہو، جو اس واقعے کو جانا ہو، اس واقعے کو سمجھا ہو. اے محبوب یاد کرو اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب کعبہ کی بنیادوں کو ابراہیم و اسماعیل نے اٹھایا تھا. محبوب اس واقعے کو یاد کرو. اس واقعے میں کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے میرے مولا انہی میں سے مکہ والوں میں، مکہ کے اندر مکہ والوں میں سے ہی ایک رسول پیدا کر دینا، ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری کتابیں پڑھ کر سنائے، ان کے دلوں کو صاف ستھرا رکھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے. حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی. میرا نبی ہزاروں سال بعد اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہے جانتے ہو میں کون ہوں، جانتے ہو میں کون ہوں، میرا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ یاد کرو میں اپنے دادا ابراہیم کی وہی دعا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ. بولو بڑھیا پڑھاتے ہیں. تو ہم نے تو اسی قرآن سے بتایا کہ نبی کا میلاد تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم نے کی تھی. ذکر مصطفیٰ تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم کر رہے ہیں. ذاکر خلیل ہے، سامع ذبیح ہے، حکم ہے خدا کا. ہو رہا ہے ذکر مصطفیٰ. واہ واہ. دعاؤں میں جسے مانگا جا رہا ہے، واہ واہ واہ. دعاؤں میں جس کا ذکر ہو رہا ہے. واہ واہ. میرے دوستوں میرے نبی کہتے ہیں میں اپنے دادا ابراہیم کی وہی. واہ واہ. یہ کس مدرسے میں پڑھایا جائے گا؟ اس مدرسے میں جہاں کہا جائے میلاد حرام ہے، میلاد بدعت ہے، میلاد شرک ہے. اگر میلاد منانا اتنا ضروری ہوتا تو ابو بکر نے منایا ہوتا. اگر میلاد منانا ضروری ہوتا تو عمر نے منایا ہوتا. اگر میلاد منانا ضروری ہوتا تو عثمان نے منایا ہوتا. ہم نے کہا جاہلوں تم نے جانا ہی نہیں. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب عشق مصطفیٰ کا اظہار ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے. اور سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. اور رب کا اعلان ہے اسی قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. واہ واہ، بہت عمدہ. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر. اب تک مفتی شاہ مشاہد رضا صاحب غوث آدم کا چرچا کر رہے تھے. یقیناً غوث آدم رب کی نعمت ہیں. کوئی اپنے باپ کی کا چرچا کر رہا ہو، باپ اللہ کی نعمت ہے. ماں کا چرچا کر رہا ہے، ماں اللہ کی نعمت ہے. استاذ کا چرچا ہو رہا ہے، استاذ اللہ کی نعمت ہے. اپنے محسن کا ذکر ہو رہا ہے، محسن اللہ کی نعمت ہے. میاں ساری نعمتوں کی نعمت اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. ارشاد فرمایا انا نعمت اللہ، میں اللہ کی نعمت ہوں. اور خدا کہتا ہے رب کی نعمت کا چرچا کرو. اور تو بھی یہی تو ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، چرچا مصطفیٰ کا ہو رہا واہ واہ، بے شک. اور میرے نبی نے فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بے شک. واہ. ابو بکر، تم نے کہاں جانا کہ ابو بکر نے مصطفیٰ کا میلاد کیسے منایا؟ جب ذکر مصطفیٰ میلاد ہے، عظمت شان مصطفیٰ میلاد ہے، تو ابو بکر سے پوچھ کہ انہوں نے میلاد کب نہیں منایا. تم پوچھتے ہو، میں پوچھتا ہوں تم تھے جب وہ منا رہے تھے کہ نہیں منا رہے تھے؟ تم تھے اس وقت کہ انہوں نے منایا کہ نہیں منایا؟ آنکھ والا تیرے جلوں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے. ارے ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں، قرآن اور حدیث پڑھ کر ان کا میلاد منا رہے ہیں. ابو بکر تو غار ثور میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر میلاد پڑھ رہا تھا. واہ، بہت عمدہ.
واہ واہ واہ. ابو بکر تو تلواروں کے سائے میں پڑ رہا تھا. ابو بکر کون تھا؟ جس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا تو صرف ذکر مصطفیٰ کیا، عظمت شان مصطفیٰ بیان کی. ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اگر کچھ تھا تو یہی تھا. مصطفیٰ نے یہ کہا، مصطفیٰ نے یہ کیا، آقا نے یوں کہا، آقا نے یوں کیا، آقا نے ایسا کیا. میرے آقا کے چلنا ایسا تھا. میرے نبی کا میلاد، رب کے عزت کی قسم، ذکر مصطفیٰ جو صحابہ نے کیا ہے کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اور کسی کا اتنا ذکر کیا گیا ہے، دنیا کا کوئی ایسا ہادی، کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا مقتدی، کوئی ایسا پیشوا پیدا نہیں ہوا ہے جس کی داڑھی کے بال کی سفیدیوں کو گن کے بتا دیا گیا ہو، جس کے آنکھوں کے ڈوروں کا ذکر موجود ہو، جس کے پلکوں اور بھاؤں کا تذکرہ موجود ہو، جس کے لب نازنی کا ذکر پایا جاتا ہو، جس کے صدر اقدس کا ذکر پایا جاتا ہو، جس کے بازوؤں اور کلائیوں کا چرچا پایا جاتا ہو، جس کے ناخن ہائے مبارک کی عظمتوں کی قسم کھائی جا رہی ہو، جس کے ہائے مبارک کی برکتوں کا ذکر کیا جا رہا ہو، جس کے طلبوں کا بھی ذکر ہو، جس کے پڈلیوں کا بھی ذکر ہو، جس کے زلفوں کا بھی ذکر ہو، جس کے دندان مبارک کا بھی ذکر ہو، جس کی پلکوں کا بھی ذکر ہو. یہ ذکر تمہارے باپ نے کیا ہے، یہ ذکر ابو بکر نے کیا ہے، یہ ذکر عمر نے کیا ہے، یہ ذکر عثمان نے کیا ہے، یہ ذکر علی نے کیا ہے، یہ ذکر ابو ہریرہ نے کیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، خواجہ کا ہندوستان، شرال گوپا کا سنی مسلمان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نورانی عربی مدرسہ. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. اندھے کو ہم اس کے گھر تک پہنچانا جانتے ہیں، تم ذکر مصطفیٰ کاٹنے کے لیے بیٹھے ہو. الحمدللہ ہم مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. تم کاٹو گے، ہم کٹنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے جسم کا ایک ایک بال ذکر مصطفیٰ کرے گا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے سراج کوپا کے سنی مسلمانوں، اپنے بچوں کو وہاں پڑھاؤ جہاں قرآن یوں پڑھایا جا رہا ہو. قرآن کی ایک ایک آیت سے عشق مصطفیٰ کا رس ان کے دلوں میں گھولا جا رہا ہو، وہاں تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. یہ قرآن میں ان کو میلاد نہ ملا، اور یہاں مصطفیٰ اپنے میلاد کا ذکر قرآن میں خود بتا رہے ہیں. دیکھو میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ ابراہیم کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے. میرے نبی دوسری چیز فرماتے ہیں، نا بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. کیا ہے عیسیٰ کی بشارت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے درمیان بیٹھے ہیں، اسی دوران آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ارشاد فرمایا، میں نے دعوت توحید دے دی ہے، میں نے تمہیں شریعت کے احکام بتا دیے ہیں، میں نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کر دی ہے. اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں میسج دے رہا ہوں، ایک بڑا پیارا میسج دے رہا ہوں. میں تمہیں ایک بشارت دے رہا ہوں، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کی میں بشارت دے رہا ہوں، جس کا پیارا میسج تمہیں دے رہا ہوں، جس کا نام ہوگا میرے بعد آنے والے کا احمد ہوگا. احمد ہیں، وہ محمد ہیں، وہ حامد ہیں، وہ محمود ہیں. فضل عرش محمود وہذا محمد. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. قرآن میں اس کا ذکر ہے. میرے نبی فرماتے ہیں، انا روی امی التی رات حین وضعتنی خرج منها نور. میں اپنے ماں کا وہ رویا ہوں کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا تو میرے نبی کہتے ہیں میں پیدا نہیں ہوا. یہ نہیں کہا میرے نبی نے. اچھا بتاؤ، ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آج کل جو بچے نبی ہماری طرح ہیں، نبی ہماری طرح ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں. میں نے کہا ٹنڈے، اب یہودی کی اولاد ہے کیا؟ آگے پڑھ. یوحا الیہ چھوڑتا کیوں ہے؟
تجھے احد میں نبی کے دندانے مبارک کے ٹوٹ شہید ہونے سے خون کا گرنا یاد ہے، مگر معراج کی شب میں جب سینہ مصطفیٰ کا چاک کیا گیا، زمزم سے دھل کر نور رکھا گیا، سل دیا گیا، قطرہ خون نہ نکلا، وہاں تجھے بشریت یاد رہی، یہاں نورانیت بھول گیا۔ بہت عمدہ، بہت تجھے مصطفیٰ کا زمین پر چلنا یاد ہے، تجھے مصطفیٰ کا زمین پہ چلنا یاد ہے، معراج میں عرش کا سیر بھول گیا۔ تجھے مصطفیٰ کا اپنے دستے مبارک سے کھانا کھانا یاد ہے، ابے انہی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہائے وہ تجھے یاد نہیں۔ واہ واہ، بہت عمدہ۔ میرے نبی مکہ کے کافروں کو سمجھاتے رہے، وہ نہ سمجھے، یہ تجھے یاد رہا، مگر انگلیوں سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، وہ تجھے یاد نہ رہا۔ بہت عمدہ، بہت خوب۔ میرے نبی کی شان تم سمجھنے آئے ہو؟ ان کی شان وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ واہ، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح بشر تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ہے میرے مولا، نبی کہہ دے کہ میں بشر ہوں، تو نے کہا کہ نور آیا، کتاب آئی، جب تجھے کہنا ہوا تو تو نے کہا نور آیا، اور بشر کہنا ہوا تو خود نہ کہا۔ نبی تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں، اگر میں کہہ دوں گا تو بشر ہے لوگ دلیل بنا لیں گے، نبی تو کہہ میں بشر ہوں، مگر اتنا بھی نہیں، کہہ یوحا الیہ، مجھ پر جبریل آتا ہے، جبریل وہی لے کر آتا ہے، میرے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، مجھ سے سلام کرتا ہے، مجھ سے آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ سمجھے؟ بشر کہلایا بھی تو اتنی کنڈیشن لگا دی، ابے ٹنڈے تیرے پاس تو شیطان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں آتا۔ بشر، بچہ پیدا ہوتا ہے ہاسپٹل میں گئے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، قاری صاحب نرس ٹانگ پکڑ کے الٹا لٹکاتی ہے، اسے ایسے لٹکاتی ہے اور پٹ پٹ تو 4-6 تھپڑ مارتی ہے، تب انہیں کی کرنا شروع کرتا ہے۔ بولے کرتا کہ نہیں جی؟ ہماری حالت یہ پیدا ہوا ڈائریکٹ الٹا لٹکاتی ہے، اور جب تک 4-6 تھپڑ نہیں لگاتی ٹینشن پڑا، اور تھپڑ پڑا تو کی کیا، اب ادھر رونا شروع کیا، ادھر لوگ ہنسنا شروع کیا ہیں۔ مگر جب میرا نبی آ رہا ہے تو فرماتے ہیں میری ماں نے دیکھا کہ ان سے نور نکلا، ان سے نور نکلا۔ کیسا نور تھا، کیسا نور تھا؟ فرمایا اضاء لها، میری ماں کے لیے روشن ہو گیا، منہ، اس نور سے قصور الشام، شام کی بلڈنگیں میری ماں کو دکھائی دینے لگی تھی۔ مکہ میں شام کی بلڈنگیں چمکنے لگیں تو مصطفیٰ خود چمکے نہیں، کائنات کو چمکانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے تو میرا رضا کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بے شک حق ہے، بہت عمدہ، واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، بہت آئیں۔ بچوں کو کہاں پڑھاؤ گے؟ جہاں تمہیں بتائے کہ یہ نور ہے اور یہ کتاب ہے، مگر دونوں آئی ہیں خدا کی طرف سے، ایک ہے خدا کا رسول اور ایک ہے خدا کی کتاب۔ یاد رکھو صحابہ کتاب کو بعد میں دیکھتے تھے، پہلے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، پہلے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، بعد میں وہ کتاب کو دیکھتے تھے۔ اور جس طرح کتاب کو بغیر وضو کے چھونا پسند نہیں کرتے تھے، اسی طرح مصطفیٰ کے پاس بغیر وضو کے وہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اٹھائیے بخاری
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، سرکار آ گئے، میرے بغل میں بیٹھے اور پکڑا مجھ کو۔ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سرکار بس یوں ہی بیٹھا ہوں۔ کہا میرا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے، میں کچھ بول نہیں پایا، مجھے نہانا تھا، میں نہایا نہیں تھا، سرکار کے ساتھ چلنے لگا، تھوڑی دور گیا، ایک جگہ بیٹھا، سرکار بات میں مشغول ہوئے، میں چپکے سے کھسک گیا اور غسل کرنے کے بعد کافی دیر کے بعد واپس آیا۔ میرے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ تم میرے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک کہاں اٹھ کر کے چلے گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہانا ضروری تھا، آپ نے مجھے پکڑ لیا، میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا، دیکھا آپ بات میں مشغول ہیں تو بغیر نہائے ہوئے آپ کے پاس بیٹھنا میں نے پسند نہیں کیا، اس لیے میں غسل کرنے چلا گیا اور غسل کر کے واپس آیا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ مصطفیٰ کو قرآن سمجھتے تھے، قرآن سے مصطفیٰ کو سمجھتے تھے اور مصطفیٰ سے قرآن کو۔ بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، جس نے مصطفیٰ کو نہیں سمجھا وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ٹنڈے مصطفیٰ کو سمجھ نہ سکے، انہوں نے اپنی طرح سمجھا۔ صحابہ نے کیسا سمجھا؟ میرے صحابی گئے، میرے نبی گئے، ایک آدمی سے اونٹ خریدا، اونٹ خرید کر کے لے کے چلے آئے، پیسہ وغیرہ دے دیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی منافق پہنچا نبی کریم کی بارگاہ میں، کہتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے اونٹ خرید لیے ہیں، میری قیمت دیجئے۔ میرے نبی نے کہا میں نے تو قیمت دے دی ہے۔ اس نے کہا اے محمد، ہر بات میں گواہی کی بات کرتے ہو، آج جب دوسروں کا میٹر آتا ہے تو گواہی طلب کرتے ہو، اب بتاؤ تم نے پیسہ دیا میرے اونٹ کا؟ کہا ہاں میں نے دیا ہے۔ کہا گواہ پیش کرو۔ میرے نبی نے کہا جب اونٹ کی خریداری ہوئی تھی، مول بھاؤ طے ہوا تھا، اس وقت کوئی گواہ موجود نہ تھا، اس لیے گواہ کہاں سے میں لاؤں؟ اتنا سننا تھا۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ نے اونٹ کی قیمت ادا کی ہے۔ میرے نبی نے کہا خزیمہ، جب مول بھاؤ طے ہو رہا تھا، بزنس طے ہو رہی تھی، خرید و فروخت ہو رہا تھا، تب وہاں موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دیا؟ گواہ کے لیے وہاں موجود ہونا ضروری ہے، آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے، عاقدین کے باتوں کو سننا ضروری ہے، ایجاب و قبول کو سننا ضروری ہے۔ فون پر کام نہیں چلتا ہے، موبائل پہ کام نہیں چلتے، واٹس ایپ پہ کام نہیں چلتے۔ چاند کی شہادت اسے ہی ضروری ہوگی جس نے دیکھا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہاں پر موجود رہا ہو، ورنہ وہ شاہد نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا خزیمہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ میرے خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے کہا خدا موجود ہے، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا مان لیا۔ آپ نے کہا جنت اتنی بڑی ہے، ارضھا کعرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، ہمارا دماغ قبول بھی نہیں کرتا ہے، اتنی بڑی جنت ہے تو کہاں ہے؟ مگر آپ نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا جہنم ہے، آپ نے کہا قبر ہے، آپ نے کہا حشر ہوگی، آپ نے جنت کی نعمتیں بتائیں، جہنم کے عذاب بتائے، قبر کے سوال و جواب کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، دماغ مانتا بھی نہیں، عقل قبول بھی نہیں کرتی، مگر آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ اتنی بڑی بڑی بات ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ مان لی ہے، یہ چٹی سی بات، اونٹ کی قیمت نہیں دی کہ نہیں دی ہے، یہ ہم کیسے نہ ماننے؟ خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نے قیمت ادا کی دی ہے، آپ سچے۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، لاجواب، بہت خوب، اے ہائے ہائے، ماشاء اللہ، بہت خوب خطاب۔ ان سے پوچھو کہ ان کی کتاب، ان کی مدرسے میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی؟ ان کے مدرسے میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی؟ اب سوچو، ایک طرف قرآن ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تمہارے ہاں کوئی میٹر ہو جائے تو معاملے میں تم الگ الگ گواہیوں کی شرطیں ہیں، نکاح میں 2 گواہ، خرید و فروخت میں 2 گواہ، مقدمات میں 2 گواہ، زنا کے مسئلے میں 4 گواہ، لعان کے مسئلے میں گواہ۔ قرآن نے ہر منزل پر گواہ مانگے، کسی پر حق ثابت کرنے کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، حق ثابت کرنے کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے گواہ لاؤ، قرآن تو کہہ رہا ہے گواہ لاؤ، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں خزیمہ کے اکیلے گواہی کافی ہے۔ صحابہ نے یہ نہ پوچھا، صحابہ نے یہ نہ پوچھا، ابو بکر نے نہ پوچھا، عثمان نے نہ پوچھا، علی نے نہ پوچھا، قرآن خدا کا کہہ رہا ہے 2 گواہ چاہیے۔ آپ کہتے ہو اکیلے خزیمہ کی گواہی کافی ہے، کیسے مان لیا جائے؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ
قرآن کو بعد میں، پہلے مصطفیٰ کی زبان کو سمجھو۔ واہ واہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، جواب لاجواب، بہت خوب خطاب، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ کتاب آج آپ لوگ جو نیٹ سے سمجھتے ہو نا، انٹرنیٹ سے ایسا نام رکھتے ہیں بچوں کا گوگل سے سرچ کر کے، اللہ ہی بہتر جانے کہاں ملتا ہے، اللہ ہی جانے کہاں سے وہ ملتا ان کو نام گوگل سے سرچ کر کے۔ یہ حضرت نے فرمایا علماء کی کرامت ٹوٹ گئی، کرامتوں کے چکر میں مت پڑو یار، غوث پاک کی کرامت بس ہے۔ ہاں آج کل ہم لوگ بخش دیے جائیں یہی بہت ہے۔ پھولیں اڑاتے ہو، کیا اڑاتے ہو بھیا؟ اپنی حیثیت سمجھ میں آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ سے فرمایا، یا عائشہ تو من حوسب ادب، اے عائشہ، اللہ جس کا حساب لے گا نا اسے ضرور عذاب ہوگا۔ اپنی تعریفیں کروانے والوں، اپنی خدمات کے ڈنکے پیٹنے والوں، میرے نبی کہتے ہیں عائشہ جس کا حساب ہوگا اسے ضرور عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن میں رب کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، قرآن میں تو ہے کہ ہلکا حساب ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ میری رحمت کے صدقے میں کھانا پوری کی جائے گی، ورنہ جس کا سختی سے منوقش فی الحساب، جسے حساب میں سختی کے ساتھ جس کا حساب لیا جائے گا اسے ضرور عذاب ہوگا۔ ہم بخش دیے جائیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گندے نکم میں کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے دین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر اور بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کیوں ہم آپ سے کہتے ہیں بریلی سے جڑے رہو، مرکز سے جڑے رہو، کوئی پیر آئے کوئی فقیر آئے تمہیں پسند آتا ہے تو پہلی شرط رکھ لینا غوث آدم نے جو رکھی کہ شریعت ضروری ہے، شریعت ہے تو پیر ہے، شریعت نہیں ہے تو پیر ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ غوث آدم نے بادل سے آنے والی آواز کو دیکھ کر اپنی کرامت سے نہیں سمجھا کہ یہ شیطان ہے، بلکہ اپنے علم سے سمجھا، وہ علم شریعت تھا کہ جب حسین پہ نماز نہ معاف ہوئی، حسن پہ نماز نہ معاف ہوئی، بابا علی پہ نماز نہ معاف ہوئی، ماں فاطمہ پہ اذان معاف نہ ہوئی، میرے نانا پہ نماز معاف نہ ہوئی، تو عبد القادر پر کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے جس کے در سے ولیوں کو ولایت بڑھتی ہو، اگر وہی بے نمازی ہو تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ رکھو، شریعت اور اس کے بعد مصطفیٰ کے در کا فیض ضروری ہے جو امام احمد رضا کو ملا ہے۔ میرے مفتی اعظم ہند کیا فرماتے ہیں، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا دونا جینا دو بر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا تیرے ارشاد نے جانے نہ دیا۔ مگر ایک شعر جب میں پڑھتا ہوں کلیجہ خوف سے چھلنی ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت ڈھائی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ ذرا سامنے کیا کام کیا؟ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت ڈھائی، عمل نیک کیا اس کو بھی چھپانے نہ دیا۔ ویڈیو بنائی، تقریر کر رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، اتنا بھی مصطفیٰ کی محبت میں دین کی تبلیغ کر رہا ہے، مگر چاہتا ہے کہ ویڈیو پر اس کا شہرہ ہو، وہ چاہتا ہے دنیا دیکھے کہ فلانا کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کا امامہ کتنا پیارا ہے، کتنی بڑھیا تقریر کر رہا ہے۔ اتنی سی بھی دین کی خدمت چھپانے نہ گئی تمہیں، شوبازیوں میں تم آ گئے۔ پھولیں بہت برسائے جاتے ہیں، میاں وہ پھول ہم سے اچھے ہیں،
ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، پوری زندگی کا دفتر اس کا اعمال خیر سے بھرا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے فضل سے اسے جنت میں ڈال دو۔ وہ بندہ کہے گا مولا میں نے زندگی بھر تیری عبادت کی ہے، لوگ راتوں میں چین کی نیند سوتے تھے، میں تیری عبادت میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں ذکر و اذکار کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، لوگ بہترین لذیذ کھانے کھاتے تھے، جگہوں پر اپنی پسندیدہ جگہوں کا ٹور کرتے تھے، مگر میں ہمیشہ تیری یاد میں مشغول رہا، میں نے اتنی عبادتیں کی ہے، میری عبادتوں کا کوئی بدلہ نہیں ہے، تیرے فضل سے مجھے جنت مل رہی ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں اسے اس کی عبادت کے بدلے جنت میں ڈال دو۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے، اچانک اس کا گلا سوکھ جائے گا، پیاس کی شدت اسے تڑپائے گی، وہ مانگے گا چلا کر ہائے کوئی مجھے پانی دے، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ فرشتہ پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہوگا، وہ کہے گا پانی چاہیے، یہ کہے گا ہاں مجھے پانی چاہیے۔ فرشتہ کہے گا ٹھیک ہے اس پانی کی تم قیمت کیا مجھے دو گے؟ وہ کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری زندگی کے سارے عمل لے لے، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ فرشتہ اسے پانی دے دے گا، اس کا عمل سب چلا گیا۔ اب اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے عدل سے اب اسے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ جنت میں جانے کا اس کے پاس کوئی عمل باقی نہیں رہی۔ اب وہ کہے گا میرے مولا بخش دے مجھے، تو کریم ہے، تیرے فضل کے بغیر جنت کسی کو نہیں مل سکتی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، ہم اپنے عمل کا حساب رب کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے۔ یہ بات تو درمیان میں آ گئی، یہ سب چیزیں ہماری آج حرکتوں کا حال یہ ہے، آج جو ہم یہاں برباد ہو رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں خواجہ غریب نواز سجدے کی تڑپ لے کر ہندوستان میں آئے تھے، یہ زمین ان کی نہیں تھی، یہ موسم ان کا نہیں تھا، یہ علاقہ ان کا نہیں تھا، یہ خاندان ان کے نہیں تھے، مگر سجدے کی تڑپ ہند کی سرزمین پر وہ خلوص کا سجدہ معین الدین نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان کی زمین کو ان کی غلامی میں دے دیا۔ تم لبیک یا رسول اللہ اور آئی لو محمد کے بینر لگا کر بتاتے ہو کہ میں محب رسول ہوں، فجر میں تمہاری محبت کہاں ہوتی ہے؟ ظہر میں تمہاری محبت کہاں ہوتی ہے؟ تم اگر بینر نہ لگاؤ تو تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم محب رسول نہیں ہو، تمہارا لباس بتاتا ہے کہ تم محب رسول نہیں ہو۔ تانبے کے برتن پر سونے کی کلئی لگا کر محبت کے ڈھونگ مت مچا کرو۔ اگر اتنا کیا ہے کہ سینے سے آئی لو محمد لگا کے رکھا ہے تو مصطفیٰ کی سنت کو چہرے پہ کیوں نہیں سجاتا؟ مصطفیٰ کی محبت کو چہرے پہ کیوں نہیں سجاتا؟ ارے وہ نہیں لگاتا تو قیامت میں تجھ سے پوچھا نہیں جاتا، مگر یہ نہیں لگایا ہے تو قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ تیرے سجدے، تیرے پیشانی پر سجدے کی تڑپ دکھنی چاہیے تھی۔ واہ بہت عمدہ۔ صحابہ نے یہی سمجھا، صحابہ نے اپنی زندگی کو اسی طرح پیش کیا۔ جبھی تو حضرت زید ابن دثنہ ایک صحابی رسول ہیں، جب بدر کی جنگ میں کافروں کو شکست ہوئی تو مکہ سے کچھ منافق ٹائپ کے لوگ آئے، کلمے کا اظہار کیا، بدلہ لینے کے لیے میرے نبی سے چند لوگوں کو مطالبہ کیا کہ وہ مکہ آئیں اور ہمیں دین سکھائیں۔ 8-10 لوگ مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے، انہوں نے دھوکے میں ان کو شہید کیا۔ انہی میں زید نام کے ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، پیروں میں بیڑیاں لگا دی گئیں، اور سفیان ابن حرب جو پہلے اسلام نہیں لائے تھے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زید یہ بتا، اتنا مجھے بتا دے کہ اگر تیری جگہ پر تیرے رسول تیرے نبی محمد باندھے ہوں اور ان کی گردن ہم کاٹ دیں اور تو اپنے بیوی بچوں میں آرام سے رہے، کیا تجھے یہ پسند نہیں؟ حضرت زید فرماتے ہیں اے ابو سفیان، تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں میں خوشی سے رہوں اور میری جگہ میرے نبی کو شہید کر دیا جائے، یہ مجھے پسند ہے؟ ارے سن، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہوں اور میرے نبی کے قدم میں کانٹے چبھ جائیں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ نبی کو مجھے گوارا نہیں کہ میرے نبی کے قدموں میں کانٹے چبھ جائیں۔ اے سنیوں، میرے نبی نے ایک اعلان کیا تھا کہ جماعت کی پہلی صف میں فرشتے ہوتے ہیں،
اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت کی پہلی صف میں کتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ قرعہ اندازی کریں گے، لوگ پرچیاں اٹھوائیں گے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھوں۔ جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا تو ایک ہورڈنگ لگ گئی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سارے صحابہ جن کے گھر دور تھے انہوں نے مسجد نبوی کے قریب زمین خریدنی شروع کر دی، اپنے گھر کو بیچنا شروع کر دیا، مسجد کے قریب گھر لینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ ہم پہلی صف میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ صحابہ کا عشق رسول تھا، انہیں بینر لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا عمل، ان کا اسوہ، ان کی زندگی، ان کی سیرت یہ بتاتی تھی کہ وہ محب رسول ہیں۔ انسان اپنے کیریکٹر و کردار سے محبت رسول کا تمغہ لے اور عشق رسول میں اپنے عمل کو پہلے سنوارے۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی، تمہاری کامیابی کے لیے رسول اللہ کی زندگی یہی سب سے اچھی چیز ہے۔ بے شک، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، ان کی محبت کو لازم قرار دیا گیا، ان کی محبت کو ایمان کی اصل قرار دے دیا گیا، اور انسان جب ان کی محبت میں مستغرق ہوگا تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے دوستوں، اپنے بچوں کو یہی سکھاؤ کہ میرے نبی نے فرمایا ادبو اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا درس دو۔ نمبر 1 حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت۔ یہی چیز میں بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ قرآن جب تم پڑھو تو قرآن کی شان کیا ہے۔ میں نے کہا صحابہ پہلے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، پھر قرآن کو دیکھتے تھے، کیونکہ قرآن نے یہی بیان کیا یہ نبی آئے گا، کتاب پڑھ کر سنائے گا، یہی تمہیں کتاب سمجھائے گا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے، مصطفیٰ پر یقین ضروری ہے، مصطفیٰ پر ایمان ضروری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا انسان کے دل میں جب تک محبت رسول نہیں ہوگی وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگر ان کے دل میں محبت ہوتی قرآن کی، مصطفیٰ کی، تو قرآن پاک کا جو ترجمہ انہوں نے کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے تم کو راہ بھٹکا پایا، اے نبی ہم نے تم کو شریعت سے جو بہکا ہوا پایا، شریعت سے بے خبر پایا، معاذ اللہ اے نبی ہمیں تمہیں دین سے لا علم پایا۔ یہ کس نے ترجمہ کیا؟ انہی ٹنڈوں نے کیا ہے، سعودیوں نے کیا ہے، جماعت اسلامی والوں نے کیا ہے۔ لیکن جب اس کے رسول میں ڈوب کر تم قرآن پڑھو گے، احمد رضا کی نظریے سے پڑھو گے تو تم ترجمہ کرو گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی جانب راہ دے دی۔ اس لیے اپنے بچوں کو وہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے سوچ کے مت بھیجو، قرآن تو پڑھنا اچھا تمہیں آ جائے گا، مگر جب رسول کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوگی تو پھر کوئی چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرا نبی فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر سی بات ہے جیسی کتاب ہوگی اس کے پڑھنے والا اسی کوالٹی کا مانا جائے گا۔ اس کائنات میں قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، تو قرآن کو سیکھنے والے سے بڑھ کر کوئی افضل دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے جو قرآن کو پڑھتا اور یاد کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ واجب کا مطلب مفتی صاحب بتائیں، واجب کا مطلب لازم و ضروری ہے۔ قرآن میرے نبی کہتے ہیں جہنم واجب ہو چکی، گویا کی لیٹر تیار ہے، مجرم جرم ثابت، لیٹر تیار، سل لگ چکی، اسے جہنم میں لے جاؤ، مگر اس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے تو وہ لیٹر اب ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب حافظ قرآن مرتا ہے قبر میں، حدیث پاک میں ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، تو اللہ زمین کو یہ وہی اتارتا ہے اے زمین لا تاکلی جسدا، اس قرآن پڑھنے والے کے جسم کو مت کھا۔ زمین کہتی یا رب کیف آکل جسدہ وکلامہ کافی زوجوفی، میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں، تیرا تو قرآن اس کے سینے میں موجود ہے۔ اپنے بچوں کو
قرآن سکھاؤ، اما پارا مکمل یاد ہونا چاہیے، سورہ دخان یاد کراؤ، سورہ مزمل یاد کراؤ، سورہ ملک یاد کراؤ، سورہ یاسین یاد کراؤ۔ ایک عجب سا خیال لوگوں کے دل میں ہے، ہمارے بچے نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ پورا قرآن ختم کر لیں تجوید کے ساتھ، مگر سورہ واقعہ انہیں حفظ ہونا چاہیے، سورہ ملک انہیں یاد ہونا چاہیے، سورہ رحمان انہیں مکمل یاد ہو، سورہ مزمل یاد ہو، سورہ یاسین انہیں یاد ہو، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس گھر میں کبھی محرومی نہیں آئے گی، اس گھر کا آدمی کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ، بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، بہت خوب۔ جن لوگوں نے یہ اہتمام و انتظام کیا ہے بحمدہ تعالی، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ انہیں وہ نعمتیں ملتی ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تمہارے بچے تمہاری تعویذ ہیں، روزانہ اپنے بچوں کو گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے بٹھا دو تو یہ مکتب بھی تعویذ ہے اور آپ کا گھر بھی تعویذ بنے گا بلاؤں کے دفع کے لیے، مصیبتوں کے دفع کے لیے، کیونکہ قرآن کی یہ شان ہے۔ اللہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہم نے جو اتارا ہے یہ شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ قرآن پڑھو، ڈپریشن کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے، نیند نہیں آتی اس کا علاج ہے، غم ہے تو دور ہو جائے گا۔ قرآن پڑھو، جادو کٹ جائے گا۔ قرآن پڑھو، گھر کی محرومی بے برکتی دور ہو جائے گی۔ قرآن پڑھو، گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ قرآن پڑھنے سے کسی بھی سائیکسٹ ڈاکٹر کے پاس اپنی بچیوں اور بچوں کے علاج کے لیے جو تم ہزاروں روپے پھونکتے ہو، اللہ کی قسم ایک پارہ قرآن اس کے پاس پڑھ کر روزانہ دیکھ لو، تمہیں کسی سائیکسٹ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شفاء و رحمہ، یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت بھی زیادہ ہوا، نیند بھی آپ کو زیادہ آ رہی ہے۔ یہ کمیٹی کے لوگ جو ہے الحمدللہ، کیا نام ہے کمیٹی کا؟ فیض منصوری و شاہد